اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ آئیے ہم نیت کرتے ہیں اللہ اور اس کے حبیب کی رضا کے لیے، حصول ثواب کے لیے، علم دین حاصل کرنے کے لیے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنیں گے اور آج کا درس حدیث سنیں گے، حدیث پر عمل کریں گے۔ اے رب ذوالجلال ہماری کامل مغفرت فرما اور ہمارا خاتمہ بالایمان فرما۔ آج کی جو حدیث مبارکہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک معجزے کی نمائندگی کرتی ہے، اور وہ معجزہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے عطا فرمایا وہ آپ علیہ السلام کی فصاحت و بلاغت ہے کہ آپ چند الفاظ کے اندر اتنا زیادہ بات کو سمجھا دیتے، اور آپ چند الفاظ کے اندر یعنی جس طرح کہتے ہیں کہ کوزے کے اندر سمندر کو بند کر دینا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فصاحت و بلاغت تھی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جوامع الکلم کے معجزے کے ساتھ بھیجے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے چند کلمات نکلتے، لیکن آج تک محدثین اس کی تشریح کرتے کرتے کئی کتابیں لکھ چکے، لیکن ابھی بھی محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ان فرامین کے صحیح سے مطلب بیان نہیں کیے جا سکے، اور اسی لیے اعلیٰ حضرت نے لکھا تھا کہ تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی بولے منہ میں زباں نہیں، نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ یعنی میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان یہ ہے کہ محبوب علیہ السلام جب بولتے ہیں تو عرب کے بڑے بڑے فصیح لوگ، فصیح و بلیغ لوگ جو 200 اشعار ایک ہی وقت میں سنا دیتے تھے اور زبانی فی البدی سنا دیتے تھے، ان کا بھی بس نہیں چلتا، وہ بھی ہاتھ باندھے کھڑے نظر آتے ہیں۔ تو یہ میرے محبوب علیہ السلام کی زبان اقدس کا کمال تھا۔ اور اعلیٰ حضرت نے لکھا کہ جس کے گچھے سے لچھے جڑے نور کے، یعنی محبوب علیہ السلام کی زبان اقدس سے نور کے گچھے جڑتے ہیں۔ اور یہ حقیقتاً ہے، آج کی حدیث جب ہم پڑھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ حقیقتاً میرے محبوب علیہ السلام کو اللہ نے کس قدر فصاحت و بلاغت عطا فرمائی تھی۔ آئیے آج کی حدیث کی طرف بڑھتے ہیں۔ انس بن مالک عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یسروا ولا تعسروا بشروا ولا تنفروا۔ یہ 4 جملے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یسروا آسانیاں پیدا کرو، ولا تعسروا اور مشکلات نہ پیدا کرو، بشروا خوشخبریاں سناؤ، ولا تنفروا اور نفرتیں نہ پھیلاؤ۔ یہ 4 جملے میرے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمائے، لیکن آپ اندازہ کریں کہ ان 4 جملوں کے اندر کتنا معنی خیز مواد موجود ہے، اور کتنی باتیں ان 4 جملوں سے نکالے جا سکتی ہیں۔ یہی تو کمال ہے محبوب علیہ السلام کا۔ اور آج کی اس حدیث کی وضاحت اور تشریح میں کوشش کروں گا کہ ان 4 جملوں میں وضاحت کرتے ہوئے ایک ایک بات جو ہے وہ آپ سے عرض کروں، اور باقی یہ کام میں آپ کے سپرد کرتا ہوں کہ آپ نے سوچ کے آنا ہے کہ یسرو آسانیاں پیدا کرو، تو آسانیاں کس طرح سے پیدا کی جا سکتی ہیں، اور کس طرح سے وہ کام جو شریعت کو پسند ہیں آسانیوں کے حوالے سے
وہ کیے جا سکتے ہیں، وہ کون کون سے ہیں؟ اور ولا تعسروا، اور مشکلات پیدا نہ کرو، بشرو، خوشخبریاں پھیلاؤ، ولا تنفروا، اور نہ تم نفرتیں پھیلاؤ۔ تو میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ ان 4 جملوں کے اندر اتنا مواد موجود ہے کہ اس پر ایک 500-600 صفحات کی کتاب بآسانی لکھی جا سکتی ہے۔ تو آپ تمام احباب کے سپرد یہ کام ہے، اور یہ ضرور کرنا ہے کہ آپ نے بتانا ہے، ہر ایک بندے نے کم از کم ایک چیز تو لازمی بتانی ہے کہ ہم حدیث رسول کو سامنے رکھتے ہوئے کیا آسانیاں کر سکتے ہیں، کس طرح سے مشکلیں دور کر سکتے ہیں، کس طرح سے خوشخبریاں پھیلا سکتے ہیں، اور کس طرح سے جو ہے وہ نفرتوں کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ آئیے میں آپ کو کچھ پہلو جو ہے وہ عرض کرتا ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یسرو، آسانیاں پیدا کرو۔ آسانیاں سب سے پہلے یہ ہے کہ اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کی جائے، جو کمزور ہیں، غریب ہیں، ان کی مدد کی جائے۔ اور حدیث پاک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ مشکوٰۃ المصابیح کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں رہتا ہے، تب تک اللہ رب العزت اپنے بندے کی مدد میں رہتا ہے۔ تو ہم اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کر کے یسرو والے فرمان پر عمل کر سکتے ہیں۔ ہر وہ غریب، ہر وہ نادار، کمزور مسلمان جو آپ کے قرب و جوار میں رہتا ہے، آپ کے عزیز و اقارب میں ہے، ہم اس کی مدد کر کے آسانیاں پیدا کر سکتے ہیں۔ اسی طرح مسلمانوں کے ہر کام میں ہم ان کے لیے آسانی پیدا کر سکتے ہیں۔ اگر کسی کے لیے رزق کے اسباب نہیں ہیں تو رزق کے اسباب پیدا کر کے ہم اس کے لیے آسانی پیدا کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح اگر اللہ رب العزت نے کسی پر آزمائش ڈالی اور بچے یتیم ہیں تو ہم یتیموں کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق آسانی کر سکتے ہیں۔ ہم اپنے دکھی مسلمانوں کا خیال رکھ کے آسانیاں پیدا کر سکتے ہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اچھا آپ احباب نے اپنے اپنے مطابق، یہ گروپ میں نے جو ہے نا وہ چیٹ آن کر دی ہے تو آپ میسج کر سکیں گے، تو سب نے اپنے اپنے مطابق جو ہے وہ ایک ایک ٹاپک بتانا ہے کہ ہم کس حوالے سے آسانیاں پیدا کر سکتے ہیں، اور معاشرتاً جو آپ کے ذہن میں بات آئے وہ بتانی ہے آپ نے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ولا تعسروا، اور مشکلیں پیدا نہ کرو، مشکلات پیدا نہ کرو۔ تو آپ کسی کے لیے بھی مشکل کا باعث نہ بنے، تکلیف کا سبب نہ بنے، پریشانی کا سبب نہ بنے، مشکلات کسی کے لیے پیدا نہ کریں، آسانیاں ہی آسانیاں پیدا کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جو فرمان ہمیں عطا فرمایا ہے یہ بہت وسیع ہے، اور اس کا ٹاپک آپ نے سلیکٹ کرنا ہے، ایک ایک سب نے دینا ہے، اور پھر جو ٹاپک آپ دیں گے انشاءاللہ اس ٹاپک کے مطابق جو فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں گے وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وبشروا، خوشخبریاں پھیلاؤ۔ خوشخبریاں کیسے ہم پھیلا سکتے ہیں؟ خوشخبریاں ہم بہت ساری چیزوں میں پھیلا سکتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس حدیث سے ایک بات یہ بھی ہمیں پتہ چلتی ہے کہ بعض دفعہ ایسی خبر جو دوسروں کو نقصان پہنچا سکتی ہو، جو دوسروں کو تکلیف کا باعث بن سکتی ہو، تو ایسی خبر کو ہم اگر روک لیں تو یہ بھی خوشخبریوں کا باعث ہوگا۔ یعنی بعض دفعہ یہ کنڈیشن ہوتی ہے کہ اگر فوراً کسی کو کوئی بات بتا دی جائے
تو اس صدمے کو وہ قبول نہیں کر پاتا اور کنٹرول نہیں کر پاتا، اس پر صبر نہیں آتا اس کو، اور وہ اس صورت میں بہت زیادہ نقصان اٹھا بیٹھتا ہے۔ تو اس سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ ہم خوشخبریوں کا سبب بنیں۔ اور ایک بات جو آج ہمارے معاشرے میں بڑی عام ہو گئی، میں یہاں سے کرنا چاہوں گا کہ بشرو، خوشخبریاں پھیلاؤ۔ تو آج ہمارے معاشرے میں ایک چیز جو بڑی عام ہو گئی ہے، وہ ہے پرینک کرنے کا کلچر، کہ لوگوں کو پریشان کر کے، لوگوں کو تنگ کر کے، اور پھر کہا کہ جی ہم تو پریشان کر رہے تھے، ہم تو پرینک کر رہے تھے۔ تو یہ ہرگز جائز نہیں ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بشرو، کسی کو پریشان نہ کرو۔ آئیے، اب ہوتا یوں ہے کہ ایک بندہ لاہور کام کرتا ہے، تو اس کے کچھ دوست جو ہوتے ہیں وہ فون کر کے اس کے گھر والوں کو یہ کہہ دیتے ہیں کہ اس کو یہ ہو گیا، اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، یا اس کے ساتھ کوئی ٹریجڈی ہو گئی ہے۔ تو اب گھر والوں پر جو کوہرام مچتا ہے، جو پہاڑ ان پر ٹوٹتا ہے، اس کا اندازہ تو کوئی نہیں لگا سکتا۔ تو یہ تکلیف دینا ہے، یہ پریشان کرنا ہے، تو قطعاً ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَلَا تُنَفِّرُوا، نفرتیں پھیلانے کا سبب نہ بنو، نفرتیں نہ پھیلاؤ، محبتیں پھیلاؤ، نفرتیں نہ پھیلاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر دو مسلمان آپس میں کسی اختلاف کی وجہ سے لڑ پڑتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان کے درمیان صلح کروا دی جائے۔ اور اگر کوئی بندہ جھوٹ بول کر دو مسلمانوں میں صلح کروا دیتا ہے، تو اس جھوٹ بولنے پر بھی شریعت اس کو اجر دیتی ہے کہ تم نے جھوٹ بول کر، حالانکہ جھوٹ بولنا ایک گناہ کا کام ہے اور گناہ کبیرہ میں یہ شمار ہوتا ہے، لیکن شریعت کی دیکھیں حسن، دیکھیں کہ مسلمانوں کے درمیان اختلافات کو کم کرنا، نفرتوں کو پھیلنے سے روکنے کے لیے اگر کوئی بندہ جھوٹ بول کر فریقین میں صلح کروا دیتا ہے، تو اللہ رب العزت اس جھوٹ پر بھی اس کو اجر دیتا ہے۔ تو نفرتیں نہ پھیلائی جائیں، غیبت، چغلی کی وجہ سے دوسرے مسلمانوں کو ایک دوسرے سے لڑوایا نہ جائے، بلکہ آپس میں محبتیں بانٹی جائیں، ایک دوسرے سے پیار کرنا سیکھیں، ایک دوسرے سے پیار کرنا سکھائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو دیکھیں ہم، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت ہمیں صرف اور صرف محبتیں پھیلانے کا ہی حکم دیتی ہے۔ اللہ رب العزت سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس حدیث کے حوالے سے میں پھر آپ سے عرض کر رہا ہوں، خاص طور پر ان لوگوں سے جو درس حدیث سنتے ہیں، کہ آپ نے ان چاروں جملوں میں اپنے اپنے مائنڈ سیٹ اور اپنی اپنی تھنکنگ کے لحاظ سے سوچ کر ایک ایک ٹاپک بتانا ہے کہ ہم کس طرح سے آسانیاں پیدا کر سکتے ہیں اور کس طرح سے مشکلیں پیدا کرنے سے بچ سکتے ہیں، کس طرح خوشخبریاں دے سکتے ہیں، خوشخبری دینے والے بن سکتے ہیں، اور کس طرح ہم نفرتوں کو پھیلنے سے روک سکتے ہیں۔ پھر آپ جب یہ بتائیں گے تو پھر انشاءاللہ میں آپ کو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں آپ کے دیے ہوئے ٹاپک پر جو گزارشات ہوں گی وہ پیش کر دوں گا۔ واللہ ورسولہ اعلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فی امان اللہ تعالی۔